اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگ اور عزیز بھائیوں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسانیت کے ان زمانوں میں سے ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء سید الرسل سرکار دو عالم سرکار دو رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا زمانہ قرار دیا، اور اس زمانے میں دین کو اس قدر مشکل بتایا کہ جیسے کوئی انسان ہاتھ پر انگارے لے کر بیٹھے، ہاتھ پر انگارہ لے کر چلے اور ہاتھ پر انگارے لے کر سوئے، اس حال میں زندگی گزارنا جس قدر تکلیف دہ اور مشکل ہوگا، ایسا ہی اس زمانے میں زندگی گزارنا ہوگا۔ ایسے زمانے میں وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سنتے سناتے ہیں، دوسروں تک اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں، وہ اس زمانے کے سب سے کامیاب ترین لوگ، اللہ کے نیک اور ولی، اس زمانے کے وہ موجودہ لوگ جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آج ہر طرف خاموشی چھائی ہے، ظلم اپنے عروج پر ہے، ظلم اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، لیکن ساری کی ساری دنیا پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ نہ اس ظلم کا تذکرہ ہے، ابتدا میں ہوا، بہت ہوا، اور پھر ہم اس سے ایسے غافل ہو گئے جیسا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان اسی سے متعلق ہے کہ یہ ظلم کس بات پر ہے اور یہ ظلم کیا ہے اور کیوں ہے۔ ظلم اور اس کے نتائج کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ تو میری جو گفتگو کا آپ کو صرف پس منظر بتانا ہے، ان چند منٹوں میں آپ کو پوری گفتگو کیسے سکھا سکتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے حصے کا کام کروں گا، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا بالخصوص فلسطین اور غزہ کی جو خبریں ہم سنتے ہیں اور بطور خبر کے انہیں سن کر دیکھ کر آگے چل جاتے ہیں کہ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم کہ لوگوں کو اللہ کے دیے ہوئے اس رزق اور روزی سے محروم کر کے بھوک کے ذریعے سے مارنے کا جو عمل ہے، وہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ عمل وہ فلسطین میں اور غزہ میں ہو رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ ہم جانتے ہیں ہمارے عنوان تھوڑا سا ہر ایک اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آخر اس ظلم اور بربریت کی اس حدوں کو پہنچے کیوں؟ یہ ظلم اس حد تک پہنچا کیسے؟ تو اس پر جب آپ غور کریں، جب آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے نبی ہیں، اور آپ کے ایک ایک لفظ میں وہ ہدایت جو ان صحابہ کے لیے تھی جو آپ کے سامنے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی ہدایت ہے جو قیامت کے آخری دنوں میں پیدا ہوں گے اور آخری دنوں میں زندگی گزاریں گے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی کا یہی مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، دنیا کے آخری فرد کے لیے بھی رحمت ایسے ہی بنایا جیسے ہم نے آپ کے سامنے موجود لوگوں کے لیے آپ کو کیا بنایا؟ رحمت بنایا۔ تو آپ کا ایک ایک ملفوظ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کی ایک ایک حدیث وہ صحابہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے زمانوں کے لیے ہے۔ تو جب آپ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ الفاظ ملتے ہیں، کچھ پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب انسان ظلم پر خاموشیاں اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس خاموشی کی بنا پر وہ ظالموں کو بھی
اور جو ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک ہی صف میں برابر کر کے سب کو عمومی عذاب میں اور اپنے غضب اور غصے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بڑھتی، کیسے؟ قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی بنتی ہیں۔ آج ہم ملک پاکستان کی روز کی خبریں سنتے ہیں، آج فلاں نے فلاں کا گلا کاٹ دیا، آج باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، آج بیٹے نے باپ کو ذبح کیا، آج ماں نے اپنے لخت جگر کو اپنی بیٹی کو ذبح کر دیا، باپ نے اپنے بیٹوں کو کیا کر دیا؟ زہر دے دیا، کسی نے چھری سے مارا، کسی نے گولی سے مارا، کتنے ظلم، کسی نے انسانیت کی آخری حدیں کراس کر کے میت کو زمین سے نکال کر، قبر سے نکال کر اس کی تذلیل اور گستاخی اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس حد تک بڑھ گئی۔ آخر یہ کیسے بڑھی؟ چھوٹے چھوٹے ظلم لے کر ہم بڑھتے بڑھتے وہ ملے اور آج پوری کی پوری انسانیت اس ظلم کے اندر ڈوبی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے، آئے ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان ارشادات کو صرف قرآن کی آیت اور احادیث سے آج کے اس عنوان کو سمجھیں گے کہ ہم کہیں ظالم تو نہیں، کہیں ہم ظالم کے مددگار تو نہیں، کہیں ہم اس قطرے قطرے میں داخل تو نہیں جو آج انسانیت کی ظلم کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اگر کوئی بھی ظالم ہے، وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق تلف کر رہا ہے، وہ دوسروں کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے حقوق، وہ دوسروں کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی آزادی کو سلب کر رہا ہے، وہ ان کی زبان کی آزادی ہو، ان کے کلام کی آزادی ہو، قلم کی آزادی ہو، یا ان کی پوری جان کی آزادی، اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی آزادی کو تلف کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اگر وہ غافل ہے لیکن وہ یہ یاد کر لے، یاد رکھے ہر وقت کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے، عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے طاقت اور عہدہ دیا ہے تو تم اس کا غلط استعمال کرو، تم تو کر لو گے، آج کے وقت میں وقتی فائدہ تو اٹھا لو گے، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ظلم نہ کرنا، کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ظلم سے اور ظالم سے غافل نہیں ہے۔ جب اللہ کی لاٹھی آتی ہے تو وہ ایسی بے آواز اور ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ سر پر پہنچ جاتی ہے۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، غافل لوگوں اللہ کے اس سے واقف رہو کہ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں، اللہ جاننے والے ہیں۔ طاقت اور عہدہ عارضی اور وقتی چیزیں ہیں، انہیں اپنے ناجائز اس کے لیے، خواہشات کے لیے استعمال نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو۔ ظلم کی تعریف کی میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے زیادتی، ہر شخص جانتا ہے کہ زیادتی کیا ہے، کون سی چیز میرا حق ہے اور کون سا میں چھین رہا ہوں، کون سی طاقت کے استعمال کی مجھے اجازت ہے اور کون سی میں ناجائز استعمال کر رہا ہوں، اور ہر باشعور شخص اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں اضافے کی وجہ بنے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور جگہ آیت ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اسی قدر جگہ اور راستہ دیکھ پائے گا جس قدر اس کے پاس اپنی روشنی ہوگی، باقی سب کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ ہر شخص اپنے حصے کی لالٹین اور روشنی ساتھ لے کر جائے گا، جتنی اس کی روشنی اس کے پاس ہوگی، اعمال کی، نیکیوں کی، خیر کی، وہ اس کی بنا پر راستہ دیکھے گا۔ جتنی جگہ اس کے پاس زیادہ ہوگی خیر کی، اتنی ہی اس کی لائٹ کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی، اور وہ اپنا راستہ دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو ظلم سے بچو۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور اندھیروں کو زیادہ کرنے والا ہوگا۔ صرف ظلم ہی سے نہ بچو،
ظالم کے حصے دار بننے سے بھی بچو، ظالم کے مددگار بننے سے بھی بچو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ظالموں کی طرف نہ جھک جاؤ۔ اللہ کیوں نہ جھکے؟ اگر ہم جھک گئے تو خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں اللہ کی آگ، اللہ کی بنائی ہوئی اس جہنم میں سے حصہ اور وافر آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بس تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا، اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اللہ کے محبوب نہیں ہے، اللہ جن کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کے مہمان خانوں کے بھی حقدار نہیں بن سکتے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، من اعان علی خصومت بظلم، جو شخص ظلم میں، عدوان اور بغاوت میں کسی کی مدد کرے گا، لم یزل فی سخط اللہ، وہ تب تک اللہ کے غضب اور غصے میں رہے گا، حتی ینزع، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو جائے، ظالم سے، ظلم سے یا ظالم کی مدد سے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا رأى الناس الظالم، میں نے ایک بات یہ کہی ظلم نہ کریں، دوسرا کہ ظالم کے مددگار بھی نہ بنے۔ کیسے؟ آج جو غزہ میں، فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کے مددگار ہیں۔ اور ہماری اپنی زندگی میں بھی اگر ہمیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا عہدہ، وقتی چیزیں، اور ہم اس کو، ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اس بات پر ہے، آج پاکستان میں آپ ہر دوسرے بندے کو دیکھ لیں کہ جو بھی ذرہ سی طاقت مل جائے، عہدہ مل جائے، قدرت مل جائے، وہ اس کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی خدائی کے جیسے ثابت کرنا چاہتا ہو کہ خدائی ساری کی ساری کیا ہو گئی ہے، اس طاقت اور عہدے کے ساتھ میری ہوگی۔ تو ایک تو وہ ظلم اور ایک آپ کے اپنے ہاتھ کا ظلم، دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے ہمیشہ عنوان یہی ہوتا کہ میں سدھر جاؤں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے، عذاب سے بچا لے، تو اس لیے وہ ظلم، وہ بھی ظلم ہے۔ اور آپ اگر گھر میں، اپنے بازار میں، اپنی دکان میں، محلے میں کوئی ظلم کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی ظلم میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا رأى الناس الظالم، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں، فلم یأخذوا علی یدیہ، پھر وہ ظالم کا اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو نہ روکے، کیا ہوگا؟ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، اللہ تعالی سب کو عمومی عذاب میں، عقاب میں مبتلا کر دیں گے۔ ان یعم، اللہ عام کر دیں گے عقاب کو، اپنی سزا کو، اپنے غضب اور غصے کو۔ کس بات پر؟ جب آپ ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح، اپنی ذات میں علماء سے پوچھتے رہنا کہ میں فلاں عمل کر رہا ہوں، کہیں یہ ظلم تو نہیں، میں فلاں عمل کر رہا ہوں، کہیں یہ زیادتی تو نہیں، اللہ نے مجھے ایک عہدہ دیا ہے، میرے ماتحت آج 2 لوگ، 6 لوگ، 10 لوگ ہیں، میں ان کے معاملے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں، کہیں یہ ظلم تو نہیں ہے۔ علماء سے پوچھتے رہیے، یہی زندگی ہے، اور اسی پر انشاءاللہ آپ کو پوری کی پوری ہدایت منحصر ہے۔ کیوں؟ ہر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث سے، قرآن کی ساری آیات اور احکام سے واقف نہیں ہے۔ تو جو واقف نہیں ہے ان کے لیے اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم اللہ کا حکم جانتے ہو تو عمل کرو، نہیں جانتے ہو تو سوال کرو۔ کس سے؟ اہل ذکر سے، یاد کرانے والوں سے، علماء سے، جاننے والوں سے، ان سے پوچھو اور اپنی زندگی کو ظلم سے پاک کرو۔ آج کے اس میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، یقیناً آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا وہ توڑنے کے لیے، ان کا جو محاصرہ ہے، بھوک ہے، اس کو توڑنے کے لیے ایک قافلہ، وہ اللہ کا نام لے کر کئی مسلمان، کئی غیر مسلم اس کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی کوشش اور جستجو استعداد کے بقدر وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ہر مسلمان اپنے استطاعت، اپنی طاقت، اگر قلم کی ہے تو قلم سے، زبان کی ہے تو زبان سے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے،
خود بھی ظلم سے بچے اور کوئی بڑا ظالم ہے تو اس کے خلاف بھی کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ آج آپ کو میں ایک اور نظریے کی چیز بتاتا ہوں۔ ہم جب بھی کسی کو زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اگر میں اس کام میں پڑا تو ہو سکتا ہے میں اپنی جان گوا دوں، یا کم از کم اپنا مال گوا دوں، یا کم از کم اپنی جاب، اپنی نوکری کیا کر دوں، گوا دوں۔ تو اس کو مسلمان کہلانے کے لیے اسے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، کسی کمپنی کا، کسی فیکٹری کا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بات کرو، اللہ آپ کو زمین کی تہوں سے نکال کر بھی آسمان کی بلندیوں پر کیا کر دیں گے، پہنچا دیں گے۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت بھی بولے نا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرے، اگر دنیا میں موت آ بھی گئی امر ہو جاؤ گے، اگر موت آ بھی گئی تو کیا ہو جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کاغذوں میں نیک اور صالح لکھ دیے جاؤ گے۔ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، زندگی کی پرواہ نہ کرنا، یہ مسلمان کی خاص نشانی ہے کہ وہ کبھی ایسے معاملات میں کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے، اللہ سے، کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، باقی ساری دنیا کی نافرمانی بھلے ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ایمان ہے کہ سب طاقتیں، قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر ہو بھی جاتا ہے اللہ آپ کو اس کا وہ اجر عطا کریں گے، اللہ آپ کو راضی کر دیں گے، اور یہاں کی زندگی سے وہاں کی اللہ کی رضامندی کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہی معنی ہے کہ دنیا سے آخرت کو ترجیح دینا، دنیا سے آخرت کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی زندگی جہان و آخرت کا ہے۔ دنیا کی پرواہ نہ کرنا، حق بولنا، حق سننا اور حق ہی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مظلومین کے مددگار کے طور پر ہمیں سعادت نصیب فرما دے، اور ہمیشہ اللہ ہمیں ظالم بننے سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔